Recording in progress. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 26 سورۃ الحج، آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، خانہ کعبہ کی جگہ، بیت اللہ کی جگہ مقرر فرما دی، متعین فرما دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی چیز کو۔ وطہر، اور آپ پاک رکھیں، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتا دی جو خانہ کعبہ کی شروع سے ہے، جو اس کی اصل بنیادیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، ان کو ایک سمت چہرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ آدم سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو اس وقت اس کی بنیادیں ظاہر نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی جو حد بندی ہے وہ متعین فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تشرک بی شیئا، فرمایا کہ اس کو شرک سے پاک رکھنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو پاک کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ بجا دیا۔ اپنے بچپن میں ہی اپنی قوم سے ٹکر لی اور بت خانے کے اندر داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے جو بالمقابل معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں ان کو چکنا چور کیا، ان کو مسمار کیا، اور گرا کر یہ اعلان کر دیا کہ میں اگر کسی کو روا سمجھتا ہوں، پوجا کے قابل سمجھتا ہوں، تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی رگوں میں، خون میں اور آپ کے رونگٹوں کے اندر سر تا پا پوری توحید اللہ تعالیٰ کی رچی بسی ہے۔ ان کو اگر کسی
نظریے پر سکون نصیب ہوتا ہے، عقیدے پر تو وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی چاہت رہی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے میرے بندے شرک نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں اور اس بات کا یقین کر لیں، اس بات کی تسلی کر لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، سچا معبود نہیں۔ اگرچہ معبودان باطلہ بے شمار ہیں اس وقت، صرف اگر ہندوؤں کے بتوں کو دیکھا جائے تو عرصہ دراز جب اس کی یہ احصائیات اور شماریات بتوں کی آئی تو 33 کروڑ سے زیادہ ان کے بت ہیں، معبود ہیں قسم قسم کی۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کرنا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ادھورا ترجمہ ہے۔ عربی میں اس کا جو ترجمہ علماء نے کیا لا معبود بحق الا اللہ یا سوى اللہ یا غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، معبود برحق نہیں، جھوٹے بے شمار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی نشاندہی فرمائی تو ساتھ فرمایا کہ اس گھر کو شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اللہ کے گھر کو ہر قسم کی شرک سے محفوظ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ایک بار جب مشرکین کو موقع ملا تو انہوں نے 360 بت رکھے۔ پھر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے 360 بتوں کو ذلیل و رسوا کر کے گرایا، اور اللہ کا یہ اعلان کیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب حق کے ماننے والے، حق کی بالادستی والے، اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں، اللہ کی شریعت آ چکی ہے، تو اب باطل کو دم دبا کے بھاگنا ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے گھر کو صاف کیا۔ پھر ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرصہ دراز تک خلفاء راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے حرمین شریفین کو شرک سے پاک رکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد شیطان کا جو ہے وہ داؤ چلتا ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ پھر مکہ کا جو قبرستان ہے اور مدینہ طیبہ کا جو قبرستان ہے، وہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق قبریں تعمیر کی گئی تھی، جو ابو بکر نے قبریں بنائی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، عثمان اور علی نے، حسن اور حسین نے قبریں بنائی تھیں، جو بڑے بڑے فقہاء صحابہ، علماء صحابہ نے شریعت کی نشاندہی میں قبریں بنائی تھیں، ان قبروں کو اپنی مرضی سے گنبدوں سے اور خانقاہوں سے دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے رسول اور دین کی مخالفت کی گئی، اور پھر دوبارہ ان پر جو ہے وہ خانقاہیں تعبیر کر دی گئیں، گنبد بنا دیے گئے۔ پھر یہ سعودی حکومت جب آئی تو انہوں نے پھر آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کیا
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا اور قبروں کو اسی حالت میں کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں۔ تو یہ بیت اللہ کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بالخصوص حرمین شریفین جو ہیں یہاں شرک جو ہے اللہ کے ساتھ ہوتا رہے، تو اللہ پاک نے تعمیر اس شرط پر کروائی تھی کہ میرے اس گھر میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی بھی جو ہمارے اس زمانے کے مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان میں یہ دیکھنے میں نمونے آتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں ایک شخص پاکستان لاہور سے حج کے لیے آتا ہے اور تھکاوٹ اور مشقت کی وجہ سے اکثر لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے بیمار تھا اور گھر پہ فون کر رہا ہے۔ گھر والوں نے احوال دریافت کیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے، اب جب داتا کی نگری پر جائیں تو میرے لیے شفا کی دعا کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، مالک الملک کا، اور اس کے غلام اور اس کے ادنا بندے کی قبر پر، جہاں وہ مرنے کے بعد اپنے آخرت کے سفر پر رواں دواں ہے، قبر میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے سپرد ہے، اس سے جا کر وہ درخواست کر رہا ہے کہ وہاں جا کر دعا کریں کہ مجھے شفا مل جائے۔ تو شرک جو ہے یہ کسی بھی زمانے کا ہو، یہ انتہائی ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بوّأنا کا معنی مقرر کی، متعین کی، ہم نے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، مکان کا معنی جگہ، بیت اللہ، اس کو آپ خانہ کعبہ کہہ دیں، بیت اللہ کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ خانہ کعبہ کی جگہ یا بیت اللہ کی جگہ، اللہ تشرک باللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہونے دیں گے۔ اس گھر میں شرک نہیں ہوگا، نہ آپ تو خیر کرتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ذمہ دار وہ ہیں تو آپ کو ذمہ داری سونپتے ہوئے فرمایا کہ یہاں شرک میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ دوسری شرط وَطَهِّرَ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ جو لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں گے، قیام کرنے کے لیے، نماز کے لیے، رکوع اور سجدہ اور اللہ کی عبادت کے لیے، تو یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہاں پر بیتیہ کہہ کے اپنے گھر کی عظمت اور شان کو دوبالا کر دیا ہے۔ اور یہاں طاہر سے مراد جیسے ظاہری طور پر ہر غلاظت سے، میل کچیل سے خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے گھروں کو، خواہ ہمارے علاقے کی مساجد کیوں نہ ہوں، ہمارے محلے کی مساجد کیوں نہ ہوں، ان کو بھی جیسے ہم ظاہری گرد و غبار سے، میل کچیل سے، جراثیموں سے پاک اور صاف رکھیں گے، اللہ کے گھروں کو پوری دنیا میں اور بالخصوص خانہ کعبہ کو شرک سے اور شرک کی غلاظت سے محفوظ اور پاک رکھنے کا حکم ہے۔ اور شرک کا یہ بھی حصہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر ایسی کتاب ہے جو کتاب و سنت کی مخالف ہے، اللہ کے رسول کی دعوت کی اور منہج کی خلاف ورز ہے، تو اس سے بھی اس کو صاف کرنا چاہیے۔ ایسی کتابیں، ایسا لٹریچر جو لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے والا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور کرنے والا ہے، اس لٹریچر کو بھی دور کرنا چاہیے۔ رکع
جو ہے رکعی، یہ راکع کی جمع ہے، راکع کہتے ہیں رکوع کرنے والوں کو، السجود ساجد کی جمع ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم جب آپ گھر تعمیر کر لیں، بیت اللہ مکمل ہو جائے، تو آپ اعلان کر دیں لوگوں میں بالحج، حج کا، اور اذن بمعنی منادی کر دیں آپ لوگوں میں حج کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ اب میں ایک اس پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا یہ تیرا گھر ہے، میری آواز تو لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کا کام ہے آواز لگانا، حج کی منادی کرنا، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پر، اور بعض نے کہا کہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، اور بعض نے کہا کہ مقام ابراہیم جو آپ کا پتھر تھا اسی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے حج کا یہ اعلان کیا تو جو پہاڑ ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے آواز جو ہے وہ رک نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو جو لوگ اس وقت زندہ تھے ان تک پہنچایا، یہاں تک کہ جو لوگ یا جو بچے ماں کے رحم اور شکم کے اندر تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی یہ آواز سنائی۔ اور یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ جو اپنے باپوں کے صلبوں میں موجود ہیں، باپ کی کمر کے اندر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بین الصلب والترائب، صلب اس کی جو کمر کی جو جہاں نطفہ ٹھہرا ہوتا ہے مرد کے اندر، وہاں بھی آواز پہنچائی، اور اس اعلان کو کرنے کے بعد اس منادی کا فریضہ ادا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس شخص تک یہ آواز پہنچا دی جس کے مقدر میں، قسمت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک حج کرنا لکھا ہے۔ تو فرمایا آپ کا کام ہے وَأَذِّن، منادی کر دے لوگوں کے مابین حج کی، یأتوک رجالا، وہ آئیں گے تمہارے پاس، رجالا پیدل، رجالا جمع ہے راجل کی، جس کا معنی ہوتا ہے پیادہ، یعنی پاؤں کے اوپر چل کر آنا بغیر سواری کے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر لاغر سواری پر، کل کا معنی ہر، ضامر کا معنی ہے جو طویل ترین سفر کرنے کے بعد بھوک اور تھکاوٹ سے، مسلسل سفر کرنے سے سواری تھک جاتی ہے، اس کو ضامر کہتے ہیں۔ یأتینا من کل فج عمیق، اور اسی طرح فرمایا کہ ہر دور دراز کے راستے سے وہ آئیں گے۔ فج کا معنی راستہ ہے، اور عمیق کا معنی اصل میں تو گہرا ہے، لیکن یہاں مراد دور دراز کا۔ یأتینا آئیں گے دور دراز کے ہر راستے، ہر جانب سے، ہر جہت سے حجاج تشریف لائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اعلان کیا ہے، اور جب بھی جہاں کہیں سفر پر، تجارت پر گئے، چونکہ اکثر ابراہیم علیہ السلام سیر و سیاحت کرنے والے، گھومنے پھرنے والی طبیعت تھی، آپ جدھر بھی جاتے، جہاں تک ہو سکتا آپ اس حج کا اعلان عام کرتے۔ اور آپ کے بعد پھر دیگر جتنے بھی نبی تھے، چونکہ ہر نبی نے اللہ کی عبادت بھی کی ہے، اللہ کے گھر کا قصد بھی کیا ہے، تو سب نبیوں نے اعلان کیا، اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
اس حج کا اعلان کیا ہے، تو یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. اور یہاں تک سعودی گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے، تجزیہ کیا ہے کہ آئندہ 13، 14 یا 15 سالوں کے اندر حجاج کی تعداد 1 کروڑ کو کراس کر جائے گی، اور عمرہ جو سال بھر جاری رہے گا تو اس کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ ساری پیشین گوئیاں پوری فرمائے گا. اللہ یہ کرونا وبا کو بھی ختم کرے گا اور رونقیں حرمین کی بحال کرے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا کہ ہم اپنے حالات کی اصلاح کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اور یہ جو کہا کہ کل ضامر، ہر لاغر سواری پر، اس سے مراد سواری کی کئی قسمیں، یہ کل بمعنی کثرت ہے کہ قسم قسم کی سواریاں. اس وقت کھچر، گھوڑے، اونٹ تھے، اور اس وقت جہاز، بحری جہاز اور چھوٹی اور بڑی کاریں اور بسیں، یہ ساری کی ساری مراد ہیں. کس لیے آئیں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے فوائد کے حصول کے لیے حاضر ہوں، یہاں آئیں اور جو ان کے فائدے ہیں، جو ان کے لیے نفع ہیں، ان کو آ کے وہ حاصل کریں. فوائد سے مراد، نفع سے مراد دنیا اور آخرت کے دونوں نفع ہیں. آخرت کے نفع میں بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ میں 1 نماز 1 لاکھ کے مساوی ہے، اور مسجد نبوی میں 1 نماز 1000 کے سے بھی افضل ہے. اسی طرح جو بیت اللہ کا طواف ہے، وہ طواف جو ہے کئی گردنوں کے آزاد کرنے سے زیادہ اجر اور ثواب کا حامل ہے. حج اور عمرے سے انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے ماں نے اس کو ابھی جنا ہو. تو یہ آخرت اور دنیا کے بڑے فوائد ہیں. اور اس وقت بالخصوص یہ ایک عالمی منڈی کی اور مارکیٹ کی جگہ بھی بن جاتی تھی. پوری دنیا سے لوگ اپنی پروڈکشن کو لاتے اور اس کو فروخت کرتے، اور دیگر تجار اور جو تاجر حضرات سوداگر ہوتے، ان کا جو مال ان کے ملکوں کا ہے وہ ان سے خریدتے. اس طرح ان تجارتی ساز و سامان کا تبادلہ ہوتا، اور بیرون ملک سے انٹرنیشنل چیزیں ایک دوسرے ملک میں پہنچ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال کے بعد یہ حج ہوتا ہے، وہ حج پر آئیں گے اور دنیا آخرت کے جو ان کے لیے فوائد یہاں جمع ہیں وہ ان کو حاصل کریں. اور ساتھ ساتھ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ان معلوم اور محدود اور مقررہ دنوں میں وہ اللہ رب العزت کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کریں. یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد ایام معلومات. بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جبکہ ایک بہت بڑے عالم دین مختار شنقیطی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد پورے 10 دن نہیں ہیں، بلکہ ان چند دنوں سے مراد جو معلوم ہے ایام تشریق کے دن ہیں. اور اس کی توجیہ انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہیمت الانعام کا ذکر کیا ہے، قربانیوں کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں ان چند گنتی کے دنوں میں، ان مقررہ دنوں میں، علی ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں بہیمت الانعام، پالتو چوپائے. بہیمت الانعام سے مراد بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ وغیرہ ہیں، کہ وہ ان کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں اور ان پر نام لیں.
اور یہاں جو نام لینا ہے اس سے مراد بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر سے مراد یعنی بسم اللہ واللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر یعنی پہلے لفظ جلالت جو ہے اللہ، اس کے نیچے زیر ہے اور دوسرے کے آخر میں پیش پڑی جائے گی، کیونکہ بسم اللہ یہاں مضاف الیہ ہے لفظ الجلالہ، اور دوسرے میں وہ مضاف الیہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہونا چاہیے۔ اگر جب آپ صدقہ دیتے وقت یا صدقہ لیتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیں گے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ جیسے عام طور آپ دیکھتے ہیں کراچی وغیرہ میں، لاہور میں، یا بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں بکاری آتے ہیں، گھنگرو وغیرہ انہوں نے پہن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے آپ کو کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بڑے صالح بندے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن وہ اللہ نہیں ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ ان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، جبکہ صدقہ خیرات سارا کا سارا صرف اور صرف اللہ کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نام پر ہی سوال کیا جا سکتا ہے، مانگا جا سکتا ہے۔ کسی کے نام پر مانگنا بھی حرام ہے اور کسی کے نام پر بانٹنا یا دینا بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، یہ جو تم چوپایوں پر اللہ کا نام لے کے ذبح کرو گے، قربانی کرو گے، اور اس سے مراد صرف حج کی قربانی نہیں ہے جو منا میں ہوتی ہیں، اس سے مراد پوری دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ تو اللہ سب کے لیے فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے تم بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور قربانی کا گوشت تنگ دست فقیر لوگوں کو بھی دو یا محتاجوں کو دو۔ فقیر کا فقیر بھی کر سکتے ہیں، محتاج بھی کر سکتے ہیں، اور البائس تنگ دست، اور البائس کا ترجمہ بھوکے فقیر بھی کر سکتے ہیں، بھوکے فقیر، تنگ دست فقیر۔ ثم یقضوا تفثہم، جب یہ قربانی ہو جائے حج کے دن 10 ذو الحجہ کو، یوم النحر کو، تو فرمایا پھر چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل دور کریں۔ تفث کا معنی میل کچیل، ثم میں پھر لیقضوا، دور کریں، تفثہم، میل کچیل، کیونکہ جب آدمی احرام پہنتا ہے وہ کسی بھی شہر سے آتا ہے، جیسے مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، تو غالباً یہاں سے 6-7 ذو الحجہ کو لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح قر المنازل ہے، جحفہ ہے، یہ 5 جو انٹرنیشنل میقات ہیں، ان سے جب احرام باندھا جاتا ہے تو سلے کپڑے اس وقت اتار کر 2 چادریں پہن کر ایک فقیرانہ حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضری دیتا ہے، اور پھر کم سے کم 10 تاریخ تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے، یعنی 7-8 سے لے کر 10 ذو الحجہ تک۔ ان دنوں میں نہ انسان اپنے بال اتروا سکتا ہے، نہ ناخن اتروا سکتا ہے، اور نہ ہی خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، اور پھر اس کا جسم ننگا رہتا ہے، ہر طرف سے گرد و غبار اوپن میدانوں میں گھومنا ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ میں، کبھی منا میں، اور کبھی عرفات کے میدانوں میں، کبھی بارشیں آتی ہیں، کبھی آندیاں آتی ہیں، اور راستے کے اندر بھی ایسے ہی۔ ابھی تو خیر الحمدللہ باہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے، پھر بھی لوگ بڑے تنگ اور بڑے پریشان ہیں،
کبھی کبھی لوگ بیچارے حج کے پیسے کا ہی جو ہے وہ حساب لگاتے مر جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیسہ دیا کس لیے ہے، اس سے افضل کون سی جگہ ہے کہ انسان اپنا پیسہ خرچ کرے گا۔ لوگ مجروں پر خرچ کرتے ہیں، لوگ حرام اور ناجائز چیزوں کے استعمال پر، سگریٹ نوشی پر، شراب نوشی پر، زنا پر، اللہ معاف فرمائے، اور لوگوں کے حق تلف کرنے پر، ناجائز قبضے کرنے پر، اور لوگوں کو ستانے پر، عدالتوں میں اور وکیلوں میں ایڈوکیٹوں کو پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں اور پیسہ اپنا ضائع کرتے ہیں۔ اور اگر سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ آپ کے لیے ہے جو آپ نے حج اور عمرے کے راستے میں لگائی ہے، اپنے پر، اپنے سفر پر، سہولت پر۔ تو اس لیے اس وقت لوگ پیدل آتے، سواریوں پر آتے، ان کو راستے میں چارہ ڈالنا ہوتا، ان کی صفائی کرنی ہوتی، اور یہ مسلسل کئی دن، مہینہ، دو مہینے، 6 مہینے بھی لوگوں کو لگتے کہ جو ان کے قافلے 6 مہینے تک پہنچتے تھے بیت اللہ تک۔ اب احرام پہننے کے بعد ان کی حالت جو ہے وہ بال برے ہو جاتے اور میل کچیل اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے 10 تاریخ کو کنکریاں مار لیں بڑے جمرے کو، جمرہ کبرا کو، تو آپ اپنی میل کر کچیل اتاریں، صاف ستھرے اور ایزی ہو جائیں۔ اور ایک ترجمہ تفاصہم کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ باقی اپنے جو دیگر مناسک حج ہیں وہ پورے کریں، یعنی یہاں تک آپ پہنچ گئے تو قربانی ہو گئی، اب قربانی کے بعد باقی اپنے مناسک حج جو ارکان ہیں حج کے ان کو پورا کیا جائے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور فرمایا کہ اب چونکہ آپ حج کے ارکان منا، مزدلفہ، عرفات سے گھوم گھما کے واپس آ گئے، تو ابھی آپ کے پاس فرصت ہے 3 دن تک۔ اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہے کہ میں نفل پڑھوں گا بیت اللہ میں جا کے، خانہ کعبہ میں، یا میں طواف کروں گا، یا اسی طرح کوئی اضافی قربانی کروں گا نفلی، اس نظر مانی ہے، یا میں اللہ کے راستے میں مال صدقہ خرچہ کروں گا، تو فرمایا ان کو پورا کرے۔ وَلْيُوفُوا، پر پورا کرے، نذورہم، اپنی نظروں کو۔ اور یہ بھی یہاں بتا دیا کہ نظر و نیاز جو پوری ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر میں کرنی چاہیے، قبروں پر نظریں پوری کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تھرو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ نظریں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کے گھروں میں، تھانوں پر اور درگاہوں پر اور قبرستانوں میں۔ ہاں کتنی بھی بڑی ہستی ہو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہاں اپنی نظر کو پورا کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، ان پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے خود یہ پڑھ کر سنایا ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے گھر میں پورا کرنا ہے، اللہ کے در پہ پورا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آج وہاں سے نظر و نیاز پوری کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا رخ کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی۔ اسے نہ اللہ سے محبت ہے نہ نبی سے محبت ہے، وہ اللہ کا بھی مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں اپنا انتقام نہیں لیا کسی سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی تو سب سے بڑھ کر پیش انتقام لینے میں جو ذات ہوتی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اپنا جو حج کا طواف ہے جس کا نام حج طواف افاضہ ہے یا طواف زیارت ہے، جو 10 تاریخ کو ہوتا ہے، وہ طواف کریں پرانے گھر کا۔ عتیق کا معنی پرانا بھی ہے، عتیق کا معنی آزاد بھی ہے، اور یہ حج کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص
10 तारीख को बड़े शैतान को, शैतान नहीं कहना चाहिए सॉरी, चूँकि मशहूर है इसलिए हमारे भी ज़बान पर चढ़ा हुआ है, इसका जमरा कहना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा कहा और कुरान और हदीस में जो भी इसका तज़किरा मिलता है वो जमरा ही है। इसको शैतान कहना ये जहालत है, ला इल्मी और नादानी है, किताब व सुन्नत की मुखालफत है। तो बड़े जमरे को कंकरियां मारने के बाद आपकी सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं जो इहराम बांधने की वजह से थी, सवाए बीवी के जमा के। वो क्या है पाबंदियां? आप अपने बाल कटवा सकते हैं, उसके बाद नहा धो के आप कपड़े पहन सकते हैं, उसके बाद आप खुशबू वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर जब आपने, और अगर कुर्बानी करनी है तो बेहतर है कि पहले कर लें, कंकरियाँ मारें फिर कुर्बानी कर लें, ताकि आप कपड़े पहनने के बाद अगर कुर्बानी करेंगे तो खून वगैरह लगेगा, कपड़े दोबारा ख़राब हो जाएंगे। तो चूँकि अभी आप इजी हैं, कुर्बानी के लिए रेडी हैं, तो आप पहले कुर्बानी करें। लेकिन कुर्बानी करना ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है, ये तरतीब फ़र्ज़ नहीं है। 10 तारीख के 4 काम हैं, उनकी तरतीब असल ये है कि सबसे पहले बड़े जमरे को कंकरियाँ मारें साथ, उसके बाद कुर्बानी करें, फिर सर मुंडवाएं और उस पर बाद नहा धो के बैतुल्लाह का तवाफ़ सही करें। लेकिन ये तरतीब फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दिन सहाबा तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके सवाल किए कि या रसूलुल्लाह सल्लम, मैंने ये काम पहले कर लिया और ये पीछे कर लिया। आपने फरमाया इफ़अल वला हरज, करो करो पूरे करो काम, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, जो हो गया ठीक है। तो इसलिए बाज़ भाई जो हैं जो हज के लिए आते हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी लाए, वो इस तकल्लुफ़ में मुब्तला रहते हैं कि कंकरियाँ मारने के बाद वो इंतज़ार करते हैं कि मेरी कुर्बानी जब ज़बह होगी तो तब मैंने इहराम खोलना है, उससे पहले वो इहराम नहीं खोलते, भले उनको 11, 12 और असर हो जाए, रात हो जाए। तो वो, और फिर इसमें चूँकि लाखों की कुर्बानियाँ होती हैं तो कई लोग कुर्बानियाँ करने वाले यहाँ गलत बयानी भी करते हैं और उनको मसले का पता होता है, तो वो कह देते हैं कि आप जो है हमने आपकी कुर्बानी कर दी है, और उनको पता ही नहीं होता कि इसकी बेचारे की कब कुर्बानी होनी है, पहले हुई है बाद हुई है, अल्लाह को पता है। क्योंकि वहाँ हर एक आदमी का नाम नहीं लिया जाता कि अब्दुल रशीद की कुर्बानी है, ये ज़हूर की कुर्बानी है, ये आकला की कुर्बानी है और ये फ़लाँ की कुर्बानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो धड़ाधड़ उतनी तादाद को अल्लाह का नाम लेके ज़बह कर देते हैं, और अल्लाह जानता है कि इन लोगों ने इसको ज़िम्मेदारी सौंपी है, और सबकी तरफ से जब कुर्बानी हो जाएगी अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तवाफ़ करो, यानी तवाफ़ इफ़ाज़ा जो रुकन है या तवाफ़ ज़ियारत 10 तारीख का। ज़ालिक, ये ज़ालिका 2 कलामों के दरमियान, 2 मज़मूनों के दरमियान फ़ासले के लिए आम तौर पर कुरान मजीद में आता है। इस सूरत में भी गालिबन ये 3 दफ़ा यानी ज़िक्र हुआ कि चलते चलते यकदम अल्लाह तबारक तआला फरमाते ज़ालिक। इससे मुराद ये होती है कि अल अम्रु ज़ालिक, असल में इसकी इबारत यह है अल अम्रु ज़ालिक, कि ये पहला मामला जो गुज़र गया है, जो बयान हुआ, ये तो आप समझ चुके या आप ये सुन चुके हैं। अब अगली बात ज़हन में रखें, वो ये है कि यानी ये तो था हज का मसला या हज के अरकान, कुर्बानी का कुछ मसाइल थे। अब फरमाया वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह। अब अगली बात सुन लें, वो ये है कि मन युअज़्ज़िम, जो ताज़ीम करेगा, इज़्ज़त व एहतराम करेगा अल्लाह ताला की हुर्मतों की, फ़हुव खैरुल लहू इंद रब्बिह, तो वो उसके लिए उसके रब के यहाँ बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार अमल है। अल्लाह की जो काबिल ताज़ीम चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की हुर्मतें हैं, उनकी ताज़ीम करना, उनका अदब और एहतराम करना अल्लाह के यहाँ ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। वअहिल्लत लकुमुल अनआम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिए हैं अनआम, मवेशी,
سارے مویشی الانعام یعنی جتنے بھی چوپائے ہیں وہ ٹوٹل حرام ہیں، الا ما یتلا علیکم سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، جن کی نشاندہی کر دی جائے گی کہ یہ جانور چوپائے تم پر حرام ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں آیا اور بہت مہم ہے، تمام بھائی بہنیں نوٹ فرما لیں کہ یاد رکھیں کھانے اور پینے میں جتنی بھی دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری حلال ہیں، ساری کی ساری کھانے اور پینے میں اصل کیا ہے کہ وہ ہر چیز حلال ہے۔ حرام کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں پرندہ حرام ہے، کسی قسم کا بھی، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، آپ کے ملک میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، کچھ چھپایا دیکھا ہے، جانور دیکھا ہے، تو سارے جانور، سارے چھپائے، ہر چیز حلال ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں پرندہ حرام ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ اگر اس کے پاس حرام کی دلیل نہیں ہے تو وہ حلال ہے۔ جبکہ عبادات میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں منع ہیں سوائے ان کی جن کے کرنے کی دلیل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں اصل ہے حلال، حرام کے لیے دلیل چاہیے، اور عبادات میں اصل ہے حرمت، ممنوع۔ عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عبادت کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ اسی لیے ہم اس اعتبار سے ایک نسبتاً آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہو چکی ہے، یہ جو ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے، یہ حرام اور بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کے ذریعے صرف 2 ہی عیدیں مشروع قرار دی ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لیں اور اس کا طریقہ بتایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر آتی ہے رمضان کے بعد اور اس کی 2 رکعتیں ہیں اور اس کی تکبیریں ہیں، خطبہ ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ وہ ہے جس کی بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے راستہ بدل کے جانا اور اس خوشبو لگانا اور یہ کرنا وہ کرنا سارا کچھ۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو عید ہے اس کا کہیں بھی کسی بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، کسی کتاب میں تذکرہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے 2 عیدیں کہی، ہم نے ایک تیسری ایجاد جو ہے وہ گھڑی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہے، آپ کی شریعت کے مخالفت ہے، آپ کے مشن کے ساتھ عداوت ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت کرتا ہے وہ کبھی اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، نہ ہی نبی خوش ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ چیز جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ بتا دی ہے، کوئی نیکی چھپائی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ نیکی ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے چھپائی ہے تو نبی پر بہتان ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ جو صحیح تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی، جو تاریخی حوالے سے جو بڑے بڑے علماء کی تحقیق کے بعد، جس کو فلکیوں نے اور تاریخ دانوں نے بڑی یعنی تگ و دو کے بعد اور بڑے حساب اور شمار کے بعد نکالا ہے تو وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اور دوسری پکی بات یہ ہے کہ جب پورے مدینے کے اندر کوہرام مچا اور صدمے سے، غم سے پورا مدینہ نڈھال تھا، جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گوشہ بطول یہ غم میں، صدمے میں یہ کہہ رہی تھیں کہ محمد کے گھرانے پر ایسا صدمہ آپ کی جدائی سے، آپ کی وفات سے ٹوٹا ہے، اگر یہ صدمہ اور یہ غم اللہ تعالی دنوں کے اوپر وارد کر دیتا، نافذ کر دیتا، اور یہ پہاڑ دنوں پر ٹوٹ پڑتے صدمے کے، تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، وہ روشنی کھو دیتے، وہ سیاہ ہو جاتے، غم کے مارے دن کالے ہو جاتے۔ تو جس دن پورا مدینہ پریشان ہے،
غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابہ کی حالت یہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک کو لحد میں رکھا اور مٹی ڈالی آپ کے جسم پر، آپ کے جسم مبارک کو مٹی میں چھپایا، تو ہم اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے اور ہمارا دل ہمارا ساتھ چھوڑ چکا تھا، ہمارے اندر سکت نہیں تھی چلنے کی، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو اس لیے کوئی بھی باشعور عقل والا شخص اگر اللہ اس کو بیٹا دیتا ہے بڑا خوبصورت، اور 1 سال بعد 2 سال بعد جس تاریخ کو وہ بیٹا ہوا تھا، جس دن اس نے برتھ ڈے منایا، حالانکہ برتھ ڈے منانا ویسے اسلام میں حرام ہے کہ کوئی عیسائیوں کا طریقہ ہے، تو جس دن اس نے خوشی کا کیک کاٹا تھا اسی دن وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، کہ آئندہ اس تاریخ کو وہ ماں باپ یا بہن بھائی خوشی منائیں گے؟ تو ہمارے ادنا بچوں کی خوشی ختم ہو جاتی ہے مرنے کے بعد، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد ہم ابھی بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جہاں میں ابلیس کے علاوہ سب خوشی منا رہے ہیں، اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوشی منائی ہے آپ کی جدائی پر شیطان نے، ابلیس نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ جو چیزیں ہیں ان کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کھانے میں ہر چیز حلال ہے سوائے ان کے جو بیان ہو جائیں کہ فلاں فلاں جانور حرام ہے، فلاں فلاں پرندے حرام ہیں، اور نام پرندوں کا نہیں لیا، جانوروں کا نہیں لیا، سوائے کہ چند ایک کے، جیسے خنزیر کا نام ہے یا کلب کتے کا نام ہے یا چند ایک، باقی اوصاف ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں فلاں صفتیں پائی جاتی ہیں اور فلاں فلاں ان کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ پرندے یا جانور حرام ہیں، یا اس کے اندر فلاں وصف پایا جاتا ہے کہ وہ خبیث ہو یا قابل نفرت ہو یا وہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہو، تو ایسے جو ہے چیزیں۔ لیکن عبادات، اگر تو ہم عید میلاد النبی کو عبادت سمجھتے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں 63 بار یہ دن آیا، 40 سال اسلام سے پہلے اور 23 برس اسلام کے بعد، 30 سے 40 سال تک خلفاء راشدین کا جو زمانہ ہے اس میں یہ دن آیا، اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے اور پوری دنیا کے خزانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی حکومت عطا کر دی ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں، لیکن کسی نے اس کا جو ہے نام تک نہیں لیا۔ فقہاء، محدثین، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے بھی نہیں نام لیا، یہ تو کل کی ایجاد ہے۔ اور اب ہمیں یعنی جھوٹی موٹیں یہاں مدینے میں بناتے ہیں، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، یہاں پر مسجد نبوی میں 2-4-10 آدمی اکٹھے ہوئے، تھوڑی سی مٹھائی بانٹ دی، ٹافیاں بانٹ دی، تھوڑے سے نعرے اور کوئی ایک آدھا جھنڈا دکھا کے، پھر باقی جو مجمع ہے اس کو ویسے ہی جھوٹ ملا کے۔ دیکھیے اسلام ہے یہ، اللہ کے نبی کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بدعت کے ساتھ کتنی خرابیاں جمع کر دی۔ مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں اور جناب ٹیلی ویژنوں کے اوپر عورتوں کو سجا کر میک اپ کر کے ان سے نعتیں پڑھوائی جاتی ہیں، انتہا درجے کا اس کو حسین و جمیل بنانے کی کوشش، اچھے سے ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جو انتہائی اللہ کے نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، پوری شیطان اور ابلیس کی دعوت ہے۔ پھر جو ہے وہ بازار، مارکیٹیں، کاروبار بند کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی قبریں بنائی جاتی ہیں، جعلی قبریں، گنبد بنائے جاتے ہیں سبز۔ کسی جگہ پر بھی جعلی چیز بنانا جائز نہیں ہے، 2 نمبر کام کرنے جائز نہیں ہے۔ آپ نبی کے نام سے قبر بنا رہے ہیں، گنبد کا معنی قبر ہے، سبز گنبد آپ دیکھ رہے ہیں تو قبر ہے۔ پھر بیت اللہ ساتھ بناتے ہیں، پہلے غلط بنایا، جھوٹا بنایا، 2 نمبر بنایا، جعلی بنایا، پھر جرت کی کہ اس کو گرایا اور اس کو توڑ پھوڑ کے توہین کی۔
ڈبل توہین. تو لہذا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے حلال جانور ہیں وہ سارے کے سارے جتنے بھی جانور چھپائے حلال ہیں سوائے ان کے جو بیان کر دیے جائیں. پھر فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان کہ تم جو بتوں کی پلیدگی ہے، اور رجس کا معنی پلیدگی، گندگی، ناپاکی، بت پورے ہی پلید ہوتے ہیں، گند ہوتا ہے. جو اللہ کے مقابلے میں ہے وہ گند ہے، بھلے وہ سونے کے بنائے جائیں، بھلے وہ کافور سے بنائے جائیں، بھلے وہ کستوری سے بنائے جائیں. آپ دیکھیں ہندوؤں کے بت کتنے خوبصورت لڑکیاں بنائی ہوتی ہیں اور جناب لڑکے بنائے ہوتے ہیں، ان کو جناب بڑے بڑے بازو اور بڑے جاندار اور میک اپ، خبیث، وہ گند ہیں، گندگی ہے. رجس کہا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا بتوں کی گندگی سے بچو. واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی باتیں کرنے سے بچو. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹ بولنا. جب آپ قبر بناتے ہیں وہ جھوٹی تو جھوٹ ہے. آپ نے صرف جھوٹ بولا نہیں، جھوٹ کو پروموٹ کیا ہے. 2 نمبر چیز کو، جعلی چیز کو پروموٹ کرنا وہ جھوٹ ہے، وہ غلط بیانی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے. اور پھر یہ ایک اور جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جہالت سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوے کے قریب کرے، قرآن کے قریب کرے، اور باقی جو من گھڑت چیزوں سے دور فرمائے اپنے فضل سے. کہتے ہیں کہ وہاں ایک سٹیج پر جب پروگرام کرتے ہیں تو ایک کرسی کے اوپر سبز کپڑا اور لائٹ لگا دیتے ہیں اور بہت روشنی کر کے وہاں پر ایک جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج یہ محفل ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور پھر یہ نعت پڑھاتے ہیں. کھڑا ہو جاتا ہے آدمی، دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہیں یہاں موجود. کیسی ظلم کی بات ہے، کیسا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو، اللہ کے محبوب کی امت کو، مسلمانوں کو، بیچارے سادہ لوگوں کو. وہ جناب ایک ہی دفعہ شور پڑ جاتا ہے، لائٹیں بند کر دیتے ہیں، وہ خالی کرسی رکھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے. تو یہ غلط بیانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہیں بھی جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کرنے، اس سے اجتناب کرو. حنفاء للہ، ایک اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی توحید والے بن جاؤ. حنفاء للہ کا معنی یکسو، یک طرفہ، ایک اللہ کے سامنے پوجنے والے بس. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اور بھروسے کے لائق صرف وہی ذات ہو سکتی جس کو کبھی موت نہ آئے، جس کو کبھی فنا نہ آئے. جس نے مر جانا ہے، ساتھ چھوڑ جانا ہے، جو بے بس ہے، عاجز ہے، وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، کب تک؟ اللہ مالک الملک کافی ہے. فرمایا حنفاء للہ، صرف ایک اللہ کے بن جاؤ، یکسو ہو جاؤ، توحید پرست بن جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں. ومن یشرک باللہ، اور یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء، پھر وہ یاد رکھے گویا کہ وہ معمولی جرم نہیں کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے. آپ نے تو یہ سمجھا نا ناظر اللہ نیاز حسین معمولی بات ہے. آپ تو کہتے ہیں نا پانچتن پاک سے مانگو، یا علی مدد کہتے ہو. فرمایا یا تم نے اور بابوں اور بزرگوں کو کہا، یا یہ کہتے ہو کہ جب سرکار بلائیں گے، یا یہ کہیں گے کہ بیت اللہ میں کیا پڑا ہوا ہے، جو لینا ہے حضور سے لیں گے، مدینے والی سرکار دے گی، یا آقا کا کرم ہے. اگر یہ لفظ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معمولی جرم نہیں کیا تم نے، یہ بہت بڑا جرم کیا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا، آپ نے سمجھا ہے، قرآن سمجھا، سمجھایا ہے. کبھی نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی، اس کی کوئی اور توجیہ نہیں بیان کی، سیدھا سیدھا اللہ کا فرمان سنا ہے. فرمایا فَكَأَنَّمَا، گویا کہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ ڈائریکٹ آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ، بڑی بڑی چیلیں اور بڑے بڑے خونخوار پرندے اس کو درمیان میں گرتے گرتے نوچنا شروع کر، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. او تہوی بہ الریح،
یا اس کو ہوائیں راستے میں اٹھا کے تہوی گرا دیں، پھینک دیں، فی مکان سحیق، کہیں دور جا کے پھینک دیں، گھر سے دور، اہل خانہ سے دور، انسانیت سے دور، برباد ہو گئے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک الفاظ میں بھی ہوتا ہے، اقوال میں بھی ہوتا ہے، شرک نیت میں بھی ہوتا ہے۔ ہر قسم کی شرک سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک، یہ بھی تھا مسئلہ جو بیان ہو گیا اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ اخلاص کا اور شرک سے بچنے کا، بتوں کی غلاظت سے بچنے کا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کا، حلال کو اپنانے کے، یہ مسائل تھے۔ یہ تھا ایک مسئلہ جو ہو چکا، للہیت کا مسئلہ۔ آگے فرمایا ایک اور مسئلہ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات کا، شعائر کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کے نام کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز، اللہ کے بیت اللہ اور جو مقامات مقدسہ ہیں، مشاعر ہیں، قربانی کے جانور ہیں جو جن کو نشان زدہ کر قربانی کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ آج کل ہندو چھوڑتے ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر گائیاں چھوڑی ہیں درگاہوں کے نام کی، درباروں کے نام کے، مقبولہ میں، پتہ نہیں کدھر کدھر۔ اور انڈیا میں بھی جو ہے بعض درگاہوں کی گائیں چھوڑی جاتی ہیں، لوگوں کی مٹھائیاں کھا جاتی ہیں دکان سے، ان کا چارہ کھا جاتے ہیں، ان کے گھر میں دانے کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سرکار کی گائے ہے۔ بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے جانور ہیں جو بیت اللہ قربانی کے لیے ہیں، ان کا جو ہے تعظیم کرنا من تقوی القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ لکم فیہا منافع، ان قربانیوں میں تمہارے لیے جانور میں نفع ہیں، اس کی کھال، اس کی اون، اس پر سواری کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض مشرکین جو تھے قربانی کے جانور کی کھال بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اس کی اون وغیرہ بھی، اس پہ سواری بھی نہیں کرتے تھے، اور اب بھی کچھ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کو جب تک قربانی نہیں کرتے اس سے پہلے اگر آپ اس سے استفادہ کرتے کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ثم محلھا الی بیت العتیق، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ سے مراد بالضبط وہی بیت اللہ نہیں ہے، ذبح ہونے کی جگہ جو احادیث کے اندر آئی ہے، منا سارا کا سارا قربان گاہ ہے، اور مکے کی ساری گلیاں اور بازار قربان گاہ ہے، کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ذبح ہونے کی جگہ ایک آتا ہے، حلال ہونے کی جگہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اترنے کی یا اس کے آخری پہنچنے کی جگہ، یعنی قربانی کا جانور جہاں جا کے ذبح کرنا ہے، یہ ہے محلھا الی البیت العتیق، خانہ کعبہ، اللہ کا پرانا گھر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے یا قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ سب شروع سے یہ قربانی ہو رہی ہے، لیکن طریقے تھوڑا مختلف ہے شریعت میں۔ مقصد ایک تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام لیا جائے، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، صرف ایک اللہ کا نام، شروع سے اللہ کا قانون توحید کا ایک ہے۔ قربانی کا طریقہ بدل سکتا ہے ہر امت کے لیے، لیکن مقصد ایک ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کی جائے۔ بہیمۃ الانعام، چوپائے، چرنے والے یا پالتو جانور۔ فإلہکم الہ واحد، پہلے لوگوں کا، پہلے امتوں کا، اور تمہارا معبود ایک ہے، ایک معبود ہے اللہ۔ فلہ اسلموا، سب اس کے لیے مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ وبشر المخبتین، اور جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، وہ مخبتین، وہ عاجزی کرنے والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو ان کو مشقتیں پہنچتی ہیں حج کے سفر میں، اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں، اور جو مال خرچ کرتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ وہاں کبھی انسان مشقت کی وجہ سے تھک جاتا ہے تو نماز چھوڑ دیتا ہے،
تو فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، جب حج اور عمرے کے لیے آنا ہے، سفر ہے، سب کچھ ہے، تو یہ صبر بھی کرنا ہے اور نمازوں کو قائم رکھنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا اس سے خرچ کرنا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اور جو بڑے جانور ہیں قربانی بدن سے، جن کے بدن بڑے ہوتے ہیں، اس سے مراد اونٹ ہیں اور گائے وغیرہ ہیں، کیونکہ پہلے بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ شکر سے ہو گیا، چونکہ اصل نشانیاں جو ہیں من شعائر اللہ والبدن جعلناها لکم، جو ہم نے بڑے جانور تمہارے لیے مقرر کیے ہیں یا تمہیں عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، کیونکہ بکری بھیڑ چلتی ہوئی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی یہ اونٹ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی، اور گائے جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جب جائیں گے، ہر طرف سے آئیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں۔ فذکر اسم اللہ علیہ، ان پر اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ کا نام لو، صوافا، ایک قدم باندھ کر، گھٹنا باندھ کر کھڑے ہونے کی، صوافا کا معنی کھڑے ہونے کی صورت میں۔ اونٹ کو جب ذبح کیا جائے گا تو پہلے اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کا الٹا پاؤں باندھ کر اس کے جو ہے سینے کے اندر چھری مار کر اس کا خون نکالا جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، لگ جائیں، وجبت لگ جائیں یا گر جائیں، جنوبها پہلو، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس سے آپ کھائیں خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور ایسے فقیروں کو بھی دیں، سوالیوں کو جو سوال نہیں کرتے، ایسے فقیر جو سوال سے کناعت کرنے والے بچنے والے ہیں، والمعتر، جو آپ سے گوشت مانگ لیں یا ان کا یعنی مجبوری ہے وہ مانگتے تو ان کو بھی دیں۔ کذالک سخرھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مطیع کیا ہے، فرما بردار کیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ، آخر میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات بتا رہے ہیں، ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، لہوم گوشت، دماء خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی درکار ہے، وہی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور اللہ کا تقوی لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس کے ہدایت دینے پر۔ وبشر المحسنین، اور بشارت خوشخبری دے دو نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے دین، اپنا عقیدہ بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ جو لوگ ماشاءاللہ یعنی اپنا وقت نکالتے ہیں اور اس دعوت کو سنتے ہیں اور اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے بھائیوں، بہنوں، دوست، احباب اور سہیلیوں کو آپ دعوت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، ہم سب کو مل کر اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کی توفیق دے۔ ہماری بہن عاقلہ فردوس اور جو ان کے ساتھ اور مل کر کام کرنے والے ہیں، جو اس پروگرام کو مشائخ مکہ اور مدینہ سے چلا رہے ہیں بے لوث اللہ کی رضا کے لیے، ان مشائخ کو، اعظام کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم وفی جہودکم۔ کسی بھائی بہن کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آمین آمین وإیاکم، آمین۔